ہم، عام طور پر نا جب کسی انسان کو کوئی جسمانی چوٹ لگتی ہے، مطلب فرض کریں کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو تشخیص کا طریقہ بڑا سیدھا سا ہوتا ہے۔ بالکل، آپ سیدھا ہسپتال جاتے ہیں اور بس۔ ہاں، اور ڈاکٹر ایکس رے کی وہ سیاہ فلم دیکھ کر فوراً بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ سفید لکیر ہے، یہاں مسئلہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ مطلب ہم انسانوں کو نا چیزوں کا بالکل واضح نظر آنا بڑا پسند ہے، لیکن جب ہم دفتروں میں ہراسانی یا نفسیاتی دباؤ کی بات کرتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ کوئی ایسا زخم تو ہے نہیں جسے آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ بالکل، اور اسی لیے آج ہم اس دستیاب معلومات کا ایک بہت تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ قانونی ماہرین کے انٹرویوز، وکلاء کے لیکچرز اور کیس سٹڈیز کا پورا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے آج کہ ان پیچیدہ قانونی باتوں کو تھوڑا آسان کیا جائے۔ ہاں، خاص طور پر پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 اور پیکا اور تعزیرات پاکستان کے قوانین، کیونکہ یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک عملی ڈھال ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے نا میرے ذہن میں ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے۔ جی جی، بتائیں۔ جب بھی ہم ہراسانی کے قانون کا لفظ سنتے ہیں تو لاشعوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ یہ شاید صرف خواتین کے لیے بنا ہے۔ مطلب کیا واقعی قانون بھی یہی کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے نا جو ہمارے ہاں بہت گہرائی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ 2010 میں جب یہ قانون آیا تھا تو اس کا نام واقعی یہی تھا کہ ورک پلیس پر خواتین کا تحفظ۔ اچھا، تو اس وقت واقعی فوکس صرف خواتین پر ہی تھا؟ بالکل، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرا، کام کرنے کے طریقے بدلے، تو یہ احساس ہوا کہ بھئی طاقت کا غلط استعمال کسی ایک صنف تک محدود تو نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو 2022 میں ایک بہت زبردست ترمیم کی گئی۔ اب یہ قانون صرف خواتین تک محدود نہیں رہا، مطلب اب یہ مردوں اور ٹرانسجنڈر افراد کو بھی بالکل برابر کا تحفظ دیتا ہے۔ ایک منٹ، ذرا رکیں۔ مطلب اگر دفتر میں کسی مرد ملازم کو اس کی خاتون باس ہراساں کر رہی ہے یا کوئی مرد باس کسی مرد ماتحت کو ہی تنگ کر رہا ہے تو کیا وہ بھی اسی قانون کے تحت جا سکتا ہے؟ 100%، کیونکہ قانون نے اب یہ مان لیا ہے کہ ہراسانی کا اصل تعلق جنس سے نہیں بلکہ پاور ڈائنامکس یعنی اختیار کے غلط استعمال سے ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ بالکل، اگر کوئی باس اپنے اختیار کی وجہ سے کسی مرد ملازم کو کمتر فیل کرواتا ہے یا نامناسب مطالبات کرتا ہے تو وہ مرد بھی اسی ایکٹ کا سہارا لے سکتا ہے۔ اور پتہ ہے 2022 کی اس ترمیم نے ملازم کی تعریف بھی پوری طرح بدل دی ہے۔ ہاں، میں اسی طرف آنے والی تھی، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ملازم تو ذہن میں آتا ہے کوئی ایسا بندہ جس کے پاس باقاعدہ اپائنٹمنٹ لیٹر ہو، جو صبح 9 سے 5 دفتر میں ہو۔ ہاں، روایتی سوچ تو یہی ہے۔ تو کیا قانون اب اس سوچ سے باہر آ گیا ہے؟ بالکل آگے۔ دیکھیں، آج کل اکانومی بدل رہی ہے نا، اب ہر بندہ ریگولر ملازم تو نہیں ہے۔ صحیح، گیگ اکانومی کا دور ہے۔ بالکل، تو قانون نے اب ملازم کی تعریف میں فری لانسرز، انٹرنیز، اسٹوڈنٹس، ڈیلی ویجز والے اور سب سے بڑی بات ڈومیسٹک ورکرز یعنی گھریلو ملازموں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ واہ، گھریلو ملازمین بھی؟ ہاں، اب اگر کوئی گھر کا مالک اپنی گھریلو ملازمہ کو تنگ کرے تو وہ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ بھائی یہ میری ریگولر امپلائی نہیں ہے۔ یہ تو واقعی پورا منظر نامہ ہی بدلنے والی بات ہے۔ مطلب اب بند دروازوں کے پیچھے بھی قانون جا رہا ہے۔ لیکن اس سے ایک الجھن ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیے، اگر فری لانسرز اور ڈومیسٹک ورکرز بھی شامل ہو گئے ہیں تو پھر وہ جو ورک پلیس یا کام کی جگہ کا ہمارا تصور تھا وہ تو ختم ہو گیا نا۔ مطلب اگر میں گھر بیٹھے فری لانسنگ کر رہی ہوں تو میرا ورک پلیس کیا ہے؟ اچھا، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ قانون نے اس جدید دور کو سمجھا ہے۔ اب ورک پلیس کا مطلب صرف کوئی دفتری عمارت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اگر کوئی کمپنی پک اینڈ ڈراپ کے لیے وین دیتی ہے تو وہ وین بھی ورک پلیس ہے۔ آپ کلائنٹ سے ملنے کسی ریسٹورانٹ جا رہے ہیں، وہ بھی ورک پلیس ہے۔ اور سب سے عام چیز آج کل ہماری ڈیجیٹل سکرینز، مطلب لیپ ٹاپ اور فون؟ بالکل، دفتری واٹس ایپ گروپس، زوم میٹنگز یا ای میلز، یہ سب قانونی طور پر آپ کی کام کی جگہ ہیں۔ اگر آپ رات کو بستر پر ہیں اور باس واٹس ایپ پر نامناسب میسج کر رہا ہے تو وہ دراصل آپ کے ورک پلیس پر ہراسمنٹ کر رہا ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری تفریق ہے۔
مطلب فونی ورک پلیس بن گیا ہے۔ ہم نے ذرائع میں کچھ کیس سٹڈیز بھی دیکھی تھیں جو کافی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھیں۔ جی بالکل، کافی سنگین کیسز تھے۔ ہاں، جیسے وہ میپ کو ملتان والا واقعہ تھا، وہاں تو کوئی ایک بندہ نہیں تھا بلکہ 15ویں سے 21ویں گریڈ تک کے بڑے افسران کا پورا گروہ خواتین کو تنگ کر رہا تھا۔ ہاں، وہ بہت مشہور کیس ہوا تھا۔ پہ ہاسٹائل انوائرمنٹ یا مخالفانہ ماحول کہتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں ہراسانی کا مطلب صرف براہ راست جنسی مطالبات نہیں ہوتا۔ اگر آپ جان بوجھ کر دفتر کا ماحول ایسا گھٹن زدہ بنا دیں کہ کسی کے لیے کام کرنا نفسیاتی طور پر مشکل ہو جائے، تو وہ بھی ہراسانی ہے۔ 100%۔ اور اسی کی ایک اور بڑی خوفناک مثال ذرائع میں تھی، ایک سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کیس۔ او ہاں، وہ جس نے واش روم کی کنڈی توڑ دی تھی۔ جی ہاں، اس نے ایک خاتون ٹیچر پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے لیڈیز واش روم کی اندرونی کنڈی ہی توڑ دی تھی۔ مطلب ذرا سوچیں، بظاہر تو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کوئی بات بھی نہیں کہی، لیکن یہ حرکت کتنی ڈراؤنی ہے۔ بالکل، اس کی نفسیات کو سمجھے نا، وہ دراصل یہ پیغام دے رہا تھا کہ اس پوری عمارت میں تمہارے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ طاقت کا بہت غلیظ مظاہرہ ہے۔ اور قانون اسے ہراسانی مانتا ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور بڑا عام طریقہ ہوتا ہے دفاتر میں۔ باس شام 8 بجے جب سب جا چکے ہوں، ماتحت کو کہے کہ ذرا میرے کمرے میں آ کے یہ پریزنٹیشن چیک کرواؤ۔ ہاں، یہ تو بڑا عام سا بہانہ لگتا ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں کچھ بھی نہ کرے، لیکن وہ جو ایک خوف کا ماحول بناتا ہے نا، قانون اسے ہراسانی مانتا ہے۔ لیکن اچھا، یہاں آ کر میرا دماغ تھوڑا الجھتا ہے۔ دیکھیں، اگر کنڈی ٹوٹی ہے تو وہ تو ایک ثبوت ہے، صحیح۔ لیکن اگر باس نے رات 8 بجے اکیلے کمرے میں بلا کر کوئی دھمکی دے دی تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ کمرے میں کوئی تیسرا بندہ تو تھا ہی نہیں۔ ہاں، یہ واقعی مشکل ہوتا ہے۔ قتل میں تو لاش ہوتی ہے نا۔ اس طرح کے اندھیرے کمروں کی باتوں میں قانون کیسے مان لیتا ہے کہ متاثرہ شخص سچ بول رہا ہے؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے نازک موڑ ہے۔ قانون دان اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں صدمے کی نفسیات سمجھنی پڑے گی۔ صدمے کی نفسیات؟ ہاں، جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو انسان کا دماغ سن ہو جاتا ہے۔ اسے فیئر فریز کہتے ہیں۔ دماغ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ کیا کرے۔ مطلب کوئی رد عمل نہیں دے پاتا بندہ؟ بالکل۔ اس وقت یہ توقع کرنا کہ کوئی اپنا فون نکال کر ویڈیو ریکارڈ کرے گا، یہ بڑی غیر حقیقت پسندانہ بات ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے نا جیسے ہم سنتے ہیں کہ رات کو ATM پر کوئی مسلح بندہ آ جائے۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ اس وقت بندہ کوئی کراٹے تھوڑی سوچتا ہے، دماغ بلینک ہو جاتا ہے اور بندہ چپ چاپ پیسے دے دیتا ہے۔ تو کیا ہراسانی کے وقت بھی یہی ہوتا ہے؟ 100%۔ اسی لیے قانون آپ سے موقع کی لائیو ویڈیو نہیں مانگتا، لیکن جو پہلا قدم تجویز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اوسان بحال ہوں تو جو ڈیجیٹل ثبوت مل سکے اسے محفوظ کر لیں۔ مطلب واٹس ایپ اسکرین شاٹس یا کال ہسٹری؟ جی، اور اگر کوئی CCTV کیمرہ ہے راہداری میں تو اس کی فوٹیج۔ لیکن آپ کا اصل سوال یہ تھا کہ اگر یہ سب بھی نہ ہو تو کیا کریں؟ ہاں، پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں قانون ایک کانسیپٹ لاتا ہے جسے کورابریٹو ایویڈنس یا تائیدی ثبوت کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہراسمنٹ ایکٹس کے تحت اس بات کو بہت وزن دیا جاتا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد آپ کا رد عمل کیا تھا۔ مطلب میں نے کمرے سے باہر نکل کر کیا کیا وہ ثبوت بنے گا؟ جی بالکل۔ لیکن قانونی لحاظ سے دیکھیں تو یہ تو سنی سنائی بات ہو گئی نا۔ اگر میں باہر نکل کر اپنے کسی قریبی ساتھی کو روتے ہوئے سب بتا دوں تو کیا کمیٹی اس ساتھی کی گواہی مان لے گی؟ اس میں ٹھوس کیا ہے؟ بظاہر تو سنی سنائی بات لگتی ہے، لیکن عدالتیں انسانی نفسیات کو دیکھتی ہیں۔ صدمے کے فوراً بعد کی گئی بات عام سنی سنائی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، مطلب اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے۔ بالکل۔ جب وہ ساتھی کمیٹی کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ جب باہر آئے تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور انہوں نے فوراً یہ بتایا، تو قانون اسے مضبوط ثبوت مانتا ہے، کیونکہ اتنی جلدی کوئی جھوٹی کہانی بنانا اور ساتھ میں جسمانی علامات لانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ تو بہت لاجیکل ہے۔ اور ایک اہم مشورہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ملزم سے براہ راست مت الجھیں، ورنہ وہ محتاط ہو کر ثبوت مٹا دے گا۔ صحیح۔ تو چلیں فرض کرتے ہیں کہ میں نے ابتدائی صدمے کا سامنا کر لیا، کسی دوست کو بتا کر تائیدی ثبوت بھی بنا لیا۔ اب آگے کیا؟ پہلا دروازہ کون سا کھٹکھٹانا ہے؟ کیونکہ عدالتوں کا تو نام سن کر ہی بندہ تھک جاتا ہے۔ یہاں قانون نے نظام کو بہت تیز کیا ہے۔ آپ کو عدالت نہیں جانا، پہلا فورم آپ کے اپنے دفتر کی انکوائری کمیٹی ہے۔ اچھا، دفتر کے اندر ہی؟ جی، پاکستان کے ہر ادارے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک 3 رکنی انکوائری کمیٹی بنائے،
اور اس میں باقاعدہ توازن رکھا گیا ہے۔ کس طرح کا توازن؟ مطلب اس میں ایک خاتون کا ہونا لازمی ہے، ایک سینئر مینجمنٹ کا بندہ اور ایک عام ملازمین یا یونین کا نمائندہ، تاکہ باسز کا کنٹرول توڑا جا سکے۔ لیکن کیا یہ کمیٹی بھی مہینوں تک تاریخیں دیتی رہے گی؟ بالکل نہیں، اور یہی اس ایکٹ کی سب سے زبردست بات ہے، اس میں ٹائم لیمٹ ہے۔ شکایت ملتے ہی کمیٹی کو 30 دن کے اندر ملزم کو نوٹس دینا ہوتا ہے۔ صرف 30 دن میں؟ جی، اور پھر ملزم کے پاس اپنا دفاع دینے کے لیے 7 دن ہوتے ہیں۔ اگر وہ سوچے کہ میں جواب ہی نہیں دوں گا تو کمیٹی کے پاس اختیار ہے کہ یک طرفہ یا ایکس پارٹی کارروائی کرے۔ واہ، یہ تو بہت تیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کمیٹی کو ہر حال میں 30 دن کے اندر انکوائری مکمل کر کے فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ سن کر تو واقعی اچھا لگ رہا ہے کہ 30 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے۔ کیا شک؟ بتائیں۔ فرض کریں جس نے ہراساں کیا ہے وہ کوئی عام مینیجر نہیں بلکہ کمپنی کا ڈائریکٹر ہی ہے، مطلب وہی باس جس نے کمیٹی والوں کو نوکری پر رکھا ہے، تو کیا وہ کمیٹی اپنے ہی باس کے خلاف فیصلہ دے گی؟ کیا میرے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ یہ بہت پریکٹیکل سوال ہے۔ جب قانون بنا تھا تو انہوں نے اس کمزوری کو بھی سوچا تھا۔ اگر آپ کو لگے کہ کمیٹی دباؤ میں ہے یا ملزم بہت طاقتور ہے تو آپ کمیٹی کو بالکل بائی پاس کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیدھا کسی اور کے پاس؟ جی، آپ براہ راست مختصب یا اومبڈس پرسن کے پاس جا سکتے ہیں۔ یہ ایک آزاد حکومتی ادارہ ہے جس پر باس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور وہاں بھی کام جلدی ہوتا ہے؟ بالکل، محتسب 3 دن میں نوٹس دیتا ہے، 5 دن میں ملزم کو جواب دینا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 90 دن میں حتمی فیصلہ آ جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی دفتر کے اندر کی بات، لیکن ہم نے ڈیجیٹل ورک پلیس کی بات کی تھی۔ اگر کوئی واٹس ایپ پر یا انٹرنیٹ پر فیک تصویریں بنا کر بلیک میل کر رہا ہو تو کیا پھر بھی محتسب کے پاس جائیں گے؟ نہیں، وہاں دائرہ کار بدل جاتا ہے۔ اگر معاملہ مکمل آن لائن ہراسانی کا ہے تو اس کے لیے PCA کا قانون ہے، جس کے لیے FIA کے پاس جاتے ہیں؟ بالکل، FIA کے سائبر کرائم ونگ کے پاس۔ اور اسی طرح اگر کوئی دفتر سے باہر سڑک پر آپ کا پیچھا کر رہا ہے، سٹاکنگ کر رہا ہے یا جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو وہ تو پھر باقاعدہ کرائم ہو گیا نا؟ جی، وہ خالصتاً کرمنل نوعیت کا جرم ہے۔ اس کے لیے دفتری کمیٹی نہیں بلکہ تعزیرات پاکستان یعنی PPC کی شقوں 509 اور 354D کے تحت سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر FIR درج کروانی چاہیے۔ یہ تفریق سمجھنا واقعی بہت ضروری تھا۔ اچھا، اب ذرا سزاؤں پر بات کرتے ہیں۔ فرض کریں 30 دن گزر گئے، کیس ثابت ہو گیا، تو حتمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ مطلب کیا سزائیں اتنی سخت ہیں کہ واقعی کوئی ڈرے گا؟ سزاؤں کو 2 واضح حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک ہے معمولی سزائیں یعنی مائنر پینلٹیز۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں باقاعدہ وارننگ دینا، سالانہ انکریمنٹ روک لینا، پروموشن روکنا یا پھر کوئی مالی جرمانہ لگانا شامل ہے۔ یہ عموماً ان کیسز میں ہوتا ہے جہاں کوئی نامناسب جملہ کہہ دیا گیا ہو۔ اور بڑی سزائیں کیا ہیں؟ مطلب میرا اندازہ ہے کہ وہ سیدھا کیریئر ختم کرنے والی ہوں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بڑی سزائیں یعنی میجر پینلٹیز میں سب سے پہلے ہے تنزیلی یا ڈیموشن۔ مطلب عہدہ چھوٹا کر دیتے ہیں؟ جی، اگر کوئی 18ویں گریڈ میں بیٹھ کر ہراساں کر رہا تھا تو اسے 16ویں گریڈ میں گرا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جبری ریٹائرمنٹ ہے اور سب سے سخت سزا ہے نوکری سے برخاستگی یعنی ڈسمسل فرام سروس۔ یہ تو واقعی بہت سخت ہے۔ ہاں، اور اگر یہ داغ لگ جائے تو وہ بندہ کسی اور اچھے یا سرکاری ادارے میں نوکری نہیں لے پاتا۔ اور تو اور محتسب بھاری جرمانہ لگا کر وہ پیسے متاثرہ شخص کو بطور ہرجانہ بھی دلوا سکتا ہے۔ یہ سب سن کر لگ رہا ہے کہ قانون تو بہت سخت ہے، لیکن مجھے یہاں تصویر کے دوسرے رخ کی فکر ہو رہی ہے۔ مطلب جھوٹے الزامات والی بات؟ ہاں نا، ہم طاقت کے غلط استعمال کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذاتی دشمنی یا حسد کی وجہ سے اس سخت قانون کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے؟ کیا مردوں کی حقوق محفوظ ہیں اس میں؟ یہ تشویش بالکل بجا ہے اور نقاد اکثر یہ بات کرتے ہیں، لیکن قانون اندھا نہیں ہے، اس میں برابری کا تحفظ ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بہت مشہور کیس سٹڈی ہے۔ ایک خاتون ملازمہ نے ایک بینک مینیجر پر ہراسانی کا بہت سنگین الزام لگا دیا۔ بظاہر لگ رہا تھا مینیجر کا کیریئر ختم۔ تو پھر مینیجر نے کیا کیا؟ اس نے کوئی جذباتی تقریر نہیں کی، اس نے بڑی ہوشیاری سے اس دن کا حاضری کا رجسٹر اور CCTV فوٹیج لا کر دے دی۔ اور اس میں کیا نکلا؟ ثبوتوں سے ثابت ہو گیا کہ جس دن اور وقت کا الزام تھا مینیجر تو شہر میں ہی نہیں تھا، چھٹی پر تھا۔ واہ! تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟
کیا جھوٹا الزام لگانے والے کو بس وارننگ دے کر چھوڑ دیتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہی تو اس قانون کی طاقت ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ الزام 100% جھوٹا تھا اور بلیک میلنگ کے لیے لگایا گیا تھا تو قانون پلٹ کر وار کرتا ہے۔ مطلب وہی سزائیں اس کو ملتی ہیں؟ بالکل، جو سزائیں ملزم کے لیے ہیں یعنی نوکری سے نکالنا یا جرمانہ، وہی ساری سزائیں جھوٹا الزام لگانے والے کو دی جاتی ہیں۔ یہ شک قانون کے غلط استعمال کو روکنے کا بہت بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ صحیح۔ اور اگر ان سب مراحل کے بعد بھی کسی کو لگے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو کیا کوئی اپیل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر آپ کمیٹی کے فیصلے سے مطمئن نہیں تو 30 دن میں محتسب کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور اگر محتسب کا فیصلہ بھی قبول نہ ہو؟ تو پھر سب سے بڑا فورم موجود ہے۔ آپ مزید 30 دن کے اندر صوبائی سطح پر گورنر کو اور وفاقی سطح پر سیدھا صدر پاکستان کو اپیل یا ریپرزنٹیشن بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، اس سب کے دوران میرے ذہن میں ایک بڑی تکلیف دہ پریکٹیکل سچویشن آ رہی تھی۔ جی بتائیں۔ فرض کریں میں نے باس کے خلاف شکایت کر دی، اب 30 دن یا 90 دن انکوائری چلنی ہے، تو کیا اس پورے عرصے میں مجھے روزانہ اسی دفتر جانا پڑے گا؟ مطلب اسی بندے کی شکل دیکھنی پڑے گی؟ یہ تو ہر روز ایک نئی نفسیاتی اذیت ہوگی۔ آپ نے اس پورے پروسیس کی سب سے بڑی انسانی پیچیدگی کو پکڑا ہے۔ قانون سازوں نے اس کا حل بھی دیا ہے۔ اچھا، کیا حل ہے؟ قانون کے تحت ادارے کی مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوران انکوائری متاثرہ بندے کو ہر قسم کے بدلے اور دباؤ سے محفوظ رکھے۔ وہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے عموماً ملزم کا تبادلہ فوراً کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کر دیا جاتا ہے یا اسے معطل کر دیتے ہیں، اور اگر حالات بہت خراب ہوں تو شکایت کرنے والے کو باقاعدہ تنخواہ کے ساتھ چھٹیوں پر بھیجا جا سکتا ہے۔ مطلب دونوں کو ایک ساتھ کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل نہیں، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ ہراسانی کا قانون کوئی کاغذی شعر نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک باقاعدہ ڈھال ہے۔ ہاں، یہ ایک تیز رفتار ڈھال ہے جو ریگولر ملازم سے لے کر ڈومیسٹک ورکر تک اور مرد و عورت دونوں کو تحفظ دیتی ہے۔ بس اہم بات یہ ہے کہ صدمے کے بعد حواس قابو میں رکھیں، ثبوت محفوظ کریں اور فوری طور پر کسی بھروسے مند شخص کو بتائیں تاکہ تائیدی ثبوت بنے۔ اور سب سے اہم بات، درست قانونی فورم کا انتخاب کریں۔ خاموشی ہمیشہ ظالم کو طاقت دیتی ہے۔ بالکل۔ اور بالکل اسی مقام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا سوال جو ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں، ہم نے اس تفصیلی جائزے میں دیکھا کہ قانون تو موجود ہے، راستے بھی کلیئر ہیں اور کاغذ پر کوئی صنفی تفریق بھی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن پھر بھی دفاتر میں طاقت کا توازن اتنا خراب کیوں ہے؟ ہراسانی کے اتنے واقعات ہوتے ہیں لیکن رپورٹ شاید ایک آدھی ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ قانون کی پیچیدگی نہیں ہے بلکہ وہ سماجی ڈر ہے، نوکری جانے کا خوف ہے، اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم صرف اچھے قانون بنا کر اپنا فرض پورا کر لیں گے، یا ہمیں طاقت کے اس غلط استعمال کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنے سماجی رویوں کو بھی بدلنا پڑے گا؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم کبھی اس نفسیاتی زخم کو اتنی ہی سنجیدگی سے لے سکیں گے جتنی سنجیدگی سے ہم ایکس رے کی اس سفید ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لیتے ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔